ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سارے حضرات محبت ادب اخلاص میں درود پاک پڑھو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. گرامی قدر معزز سامعین، تعلیمی پروگرام میں جیسے تشریف لایا ہو، میں بھی حاضر ہو گیا. اللہ جل وعلا شانہ نیک محمد صاحب اور اللہ بدھایا صاحب انہوں کی بخشش فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے، بہشت بری اعلی مقام نصیب فرمائے. پسماندگان اللہ پاک صبر دی توفیق نصیب فرمائے. صبر تے جس اجر دا وعدہ فرمایا اجر نصیب. آیت میں پڑھیے تواڈے سامنے اللہ جل وعلا شانہ نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: قل، میرا محبوب لگا وج جڑے میرے بندے نہیں نا تے تیرے امتی نے انہاں نوں وان کے دس دو کہ پیغام انہوں دے چا ان الموت الذی تفرون منہ، جیڑی موت کو تساں ڈر دے ہو. وے بچڑا کدے ویندا پیا بابا پانی آندا پیا ویکھن ویندا پیا پتر پانی وچ نہ بڑے پیا مت کدے بڑ بنے پتر نہر ڈوگی نہ جا کے پیا مت بڑ بنے. بچڑا اتنے نہ ون سنیا کتا پھیلانے کا چھٹا ودا تے بندے نو چیر سٹیندا ہے. اتنے نہ ون کدھر ویندا پیا ہے بچہ بابا میں کبیر والے ویندا پیا پتر پورا پر ویکھے سڑک کراس کرنی ہوئی تو گڈیاں تیز ہونی مت گڈی دے تھلے آ ونجے. میری دھی پکھے نو ہاتھ نہ لائے پئی پکھ کرن تے مت کرن لگی مر ونجے. استری نو ہاتھ نہ لاوے پئی ننگی دار نو ہاتھ نہ لاوے. اللہ پاک فرمائندے جیڑی موت کو تساں ڈردے ہو نہ تے بھجدے ہو فإنہ ملاقیکم، اس موت کو چھوڑنا ایک نہ ایک دیاڑے اس تہاڈا گریبان پکڑ لینا ہے. خدا کے حکم کے آگے کسی کی چل نہیں سکتی. گھڑی وعدے کی جس دم آن پہنچتی ٹل نہیں سکتی. تھے جو کل تابے ہوس تعویل فرما چھوڑ کر چل دیے وہ آج سب ہستی کے ساما چھوڑ کر. اے تواڈے تحصیل کبیر والے گڑیاں بدی ہوئی جناب لکھ ہوا ہے ایتھے چوکی نڑولے دی گڑیاں بدیاں لکھ ہوا ہے ہیلپ لائن. اگر ضرورت ہوئے تو تساں 1124 تے کال کرو، فوراً عملہ تواڈی خدمت واسطے حاضر. کدائی 1112 دیا گڈیاں، کدائی 130 والیاں، کدائی 15 والیاں. میرے بھائیوں بزرگوں، جس نے اسرائیل علیہ السلام دن وقت فون کر ویسے نہ 1112 والے بچا سکتے، نہ 1124 والے بچا سکتے، نہ آرمی بچا سکتی ہے، نہ نیوی بچا سکتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا لکل امت اجل، میں ہر ٹائم واسطے ٹائم مقرر کر دیتا. اذا جاء اجلهم لا يستغفرون عنه ساعة، پھر 1 منٹ دیر نہیں، 1 منٹ تاخیر نہیں ہونی، ٹائم مقرر ہے. گرامی قدر بھائیوں، اس واسطے کہا کہ یہ سرائے دار و مسافر ہو بخدا کسی کا مکان نہیں. جو مکین اس میں تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں. نہ رہا سکندر ذی حشم، نہ رہا وہ دارا اور نہ وہ جم.
جو بنا گیا تھا یہاں ارم کی آج ان کا نشان نہیں، نہ نبی رہے نہ ولی رہے نہ غنی رہے نہ سخی رہے، یہ اجل کا خواب وہ خواب ہے، کوئی خواب اس سے گرا نہیں۔ موت مسلمانوں کہنوں نہیں جڑے دی، تواڈے میرے سامنے ایوب خان مر گیا نہ بچ گیا، یا چلا گیا، بھٹو چلا گیا، ضیاء الحق چلا گیا، لغاری چلا گیا، شاہ خان چلا گیا، بے نظیر چلی گئی چیف آف آرمی سٹاف جناب محمد آصف نواز ججوا، جڑا سرزمین راولپنڈی اسلام آباد چلتا ہی چواں پاسے فوج دے گن مین مسلح نوجوان نظر آتے ہیں، اگو پیچھو ہوٹنا تے لائٹاں دیا گڑیاں نظر آتی ہیں، فضائے ایئر فورس کے طیارے تحفظ کر دیا، روڈ بند کر دیتے جاتے ہیں، ٹریفک بلاک کر دیتی جاتی ہے کہ چیف صاحب آ رہے ہیں۔ ہن بن کے ویکھو مسلمانوں، جن کے ناموں سے لرزتے تھے زمین و آسمان، جن کے ناموں سے لرزتے تھے زمین و آسمان، خاموش قبروں میں پڑے ہیں، ہوا کچھ بھی نہیں۔ چند دیہڑ دی پھوپھاں ہے، کوئی اڈن پہ گیا، کوئی ہوش چلیا، ایک بندہ بڑے غور نال بیٹھا ویدا ایک قبر ایک ٹوٹیا وا دوجی تے بہ گیا، کہ پوچھے یار بڑے غور نال بیٹھا قبر نو نہ خیر تے ہے، جنے ویدا پیا ساڈے بادشاہ دی قبر ہے، جدا پوری دنیا تے جناب توتی بلیندا تے اس بندے دی قبر ہے جدا ایک انچ بھی زمین کوئی نہیں، ویدا پیا دنیا تے بڑا فرق ہے، اگے ہی کوئی فرق ہے یا کوئی نہ، اگا بزرگوں کوئی۔ اللہ پاک نے خود فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ صحیح فرمایا جی میں تو کلیا دنیا تے بھیجنا میرے کو کل لیا اکھا نہ رہے، سکا پیو اپنی اولاد نو آتا ہے دفنے نے میرا بچہ میں تھوڑے جو پرندے پے ہو، میں تو اچھے ظلم تو کوئی نہیں، تھوڑی خاطر میں تگاریاں چاہیے، اجے تک میرے وجود سے تگاریاں کے نشانات موجود ہیں، پتر تھوڑی خاطر میں پرائیاں کسیاں کھالیاں پھوسیاں میریاں اور سکتے گرمی سردی برداشت کی تھی، گالیاں بندے برداشت کیتے، پتر میں اپنے منہ چ کٹ کے تھوڑے منہ چ دینا رہا، میں آپ پارٹی ہوئی جتیاں پائیاں تھوڑے سونے بوٹ لے کے دیتے، آپ ٹاکیاں والے کپڑے پائے تھوڑے سونے سوٹ لے کے دیتے ہیں، بچہ میں توڑے کیوں پرندے پرندے جو پہ اتنی براؤ کوئی تو میرے نال سائز ہو۔ مسلمانوں غور کرو، تین گھر بھی کوئی چاہ کے قبر سوا کے کئی من مٹی اتنے پیسے یہ ساتھی سنگتی ایک پل کھڑ سن کیا ازل دے جترے لے سن اے بدوالیاں شکنا والے تین جھڑکا نال اٹھے سن بازاں دے ہاتھ آسے و بندیا تے کمانگ چڑی پڑ گئے سن۔ سوچیا کرو سونے ہو سونے سونے کمرے جو سنتے ہو فون دے گدے اللہ تو نصیب کرے ایسی کمرے سوتے ہو، سوچیا کرو بہن کی کلڑی قبر وچ جاسے توں نہ ود وطنا تے آسے توں سات تانگ وطن دی باسے توں پچھو تاسے اگلے جہان وچ پیو پترن وادا بچہ میں تواڈے واسطے کتنا کچھ کمایا تے مہربانی کرو تھوڑی دیر تک کوئی بیراج نے جو میرے پتروں نے قبر جو میرے نال سائیں کو سکی اولاد کیا جواب نے دیے، کہا اولاد نے یہ دفن کے وقت کہ ہم کیوں کر وہاں کا حال جانے، قبر تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے۔ کہنا بڑا گرامی قدر بزرگ مختصر جی زندگی ہے، یہ مطلب سوچ کے گزارے، جس نے بچی یا بچہ پیدا ہوتا ہے سارے حضرات جان دیو اسلام دا حکم ہے، اللہ دا حکم ہے، اس دنیا دے اتنے بچی آوے یا بچہ آوے وہ کیا کرو سجے کانے اذان دے، کیا کرو جی سجے کانے میرے حال توجہ کرے بندے آمن پہلے دے بندے اتنے مڑ کٹے اتنے آ بویا تسلی نال سارے نہ ویکھ لو گل تو سن لو، اللہ راضی ہونے جس مقصد واسطے آئے ہو ساڈے مخدوم صاحب تشریف نہیں آتے تسے اتھائی تسلی نال لکھیا ہے، پہلی گل میری سن عرض کریں کہ گرامی قدر بزرگو اللہ جل وعلا شانو دا حکم ہے بچی پیدا ہوئے یا بچہ پیدا ہوئے
جس نے دنیا تے آویں او دے سجے کن چ بانگ دیو تے کھبے کن ویڑے چ نہ اونوں سنواؤ. ہر مسلک دی تساں اذان سن دیو بزرگو. اذان تے جماعت دے درمیان وقفہ ہوندا ہے لیکن تکبیر تے جماعت دے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہوتا. ہاں جی حتیٰ کہ مغرب کی اذان تے جماعت کے درمیان ہی تھوڑا جہا وقت ہوتا ہے. ویسے اذان تے جماعت کے درمیان 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ وقت ہوتا ہے. لیکن تکبیر یا ختم ہوئی تو اللہ اکبر اگوں شروع ہو گئی ہے. مسلمانوں اللہ پاک کی طرف دس دیتا رہتا ہے میرا بندہ تیری نماز جنازہ دی اذان بھی ہو گئی ہے تو تیری نماز جنازہ دی تکبیر بھی ہو گئی. بس آتے ہوئے ادا ہوئی جاتے ہوئے نماز. بس اتنی ہی دیر آئے اور پھر چلے گئے. اس واسطے آج کرے کہ بزرگوں کوئی پتہ نہیں کس ویلے کسی سے موت آ بنیے. نہ اج تک کوئی موت بچ سکیا ہے نہ بچنا ہے اور نہ کوئی نال کاشا لائے گیا ہے. زندگی کو خواہش زر میں بسر کرتے ہیں ہم. زندگی کو خواہش زر میں بسر کرتے ہیں ہم. ایک کفن کے واسطے سارا سفر کرتے ہیں. ایک کفن کے نصیب ہو پوے تو بندہ اللہ دے رسول دی نافرمانی نہ کرے. اللہ شاہی نے فرمایا میرا محبوب انہوں دس دے ان الموت الذی تفرون منہ جیڑی موت کو تسا بھجدے ہو فانہ ملاقیکم اس تواڈا ایک جڑے گریبان پکڑنا. چلو اتوں نہیں ہو گیا منگرو نمایا پر جان چھٹے آ. اگلا مسئلہ بڑا خطرناک. اللہ صحیح فرما سما تو ردونا الی عالم الغیب والشہادہ. فرمایا میں میرے کو واسف میں تھوڑے ظاہری حالات بھی جاننا تھوڑے پوشیدہ حالات میں بھی جاننا. کمان دے بیٹھ کے تسا کی کیتا راتی ٹپیو تے فلانے دے بو دے پلے تے تسا گڑی بو دی بھر لئی. اس بیچارے کا پتہ کوئی نہیں. میں تو ویسا نہیں ہوں بیٹھا لاتا خود اسے تو بلا نہ ہوں. فرمایا میں نے نہ نیند نہ دیے نہ میں نے اونگ آ دیے. ولا رت ماتسقط من ورقۃ الا یعلمها. اللہ صحیح فرمائے نے کسی جھاڑی کا کوئی پتر ڈالتا میں نے اس ہی پتہ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض. فرمایا کوئی دانہ اگر زمین وچ وجدا تو میں اس کو جاننا. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ سے فرمائے میں تواڈے سارے حالات جاننا. تسا فلانے دے گول تو پٹھے وڈے دے انہوں تو پتہ کوئی نہیں میں تو جاننا پیا. ہاں جی ٹپیا کہہ جناب تھوڑا جا لیا کہہ منگنی جا لی کہہ کلا پٹ لیا ہور نہیں تو بنگا تھوڑا نظر آیا سنی دے پہ آئی چاہ کے طریقے لال چ بندہ چلو جی کوئی دیہڑے اپنی ڈانگ دی تھوڑے دار پہ دسائیں. اللہ سونا فرمائی نے انہوں تو پتہ کوئی نہیں مالکن تو پتہ کوئی نہیں. میں مالکا دا مالک ویدا نہیں کرو تو کیا کرے نا. فرمایا تو ابا ستا پی تو ماں ستی پی ہے تو بہن ستی پی ہے تو دھی ستی پی ہے پودر ستا پیا تو رضائی اتنے کر کے کرنے جو روپیاں لا کے کجریاں کے گانے سنتا پیا تاکہ بابے نو پتہ نہ لگے میری بہنوں نو پتہ نہ لگے میری دھیاں نو پتہ نہ لگے. فرمایا انہوں تو پتہ نہیں پر میں تیرا مالک تا رضائیاں دے وچ ویکھدا پیا نا کہ مخالف ہے. کوئی غلط کم جڑا کرے گا اللہ صحیح فرمائے گا سمت ردون الی عالم الغیب والشہادہ. اتوں تھی ہو منیا بد بھی گل مک منیا. اللہ سے اگو فرمائے فینبئکم بما کنتم تعملون. میں دسے سا دنیا دیکھے کر کے آیا کیا بنسی بزرگوں میری فلم خدا نہ تے سامنے چل رہی ہے. میری اولاد میری برادری کے سامنے میرے اساتذہ کے سامنے مسلمانوں میرے بندے کہ میں بعض وقت بھی نہیں آتا مکالے انجی یار ملیندہ بتا بہت خطرناک مسئلہ ہے. کوئی پتہ نہیں موت کس ویلے آ ونجے. مسلمانوں زندگی کا پتہ نہیں آخرت کی تیاری کرو. ایسے موقع تے فوت کی ہوئے تو کیا کم کرنے چاہیے. میں تو پہلے انہوں نے کمرے کی گل کی ہے بھائی میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا میں کوئی ہاں دی ہوا تک گھر دے آیا لیکن 12 میں سوا فرمایا نے میں سارا سوا سے بند کر دے میری عادت نہیں چمڑا. ہوں ارد کریں تو میں ذرا غور کر پویا بزرگوں ایسے موقع تے 4 کم کیتے کرو یہ جنت ہی بنا.
خدا نو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنی عاقبت بنانا چاہتے، چار کام کیتے کرو، جڑا خدا دا حکم ہے، مصطفیٰ دا حکم ہے، قرآن دا حکم ہے، اسلام دا حکم ہے۔ دیکھو نا پٹھے وڈنے ہوئے تو کیسے دی لوڑ ہوتی، داتری دی، لکڑ کپنی ہوئے تا اتوں کوئی کبیر والے جو بس سے بہ گیا، بس سرگوتے وہی پی ہے، لاہور وہی پی ہے، بس سے چڑھ گیا تو کیسے دی لوڑ ہوتی ہے، کرائے دی۔ اگر کنڈکٹر آ کے صوفی صاحب کی دے بڑھنا ہی جنے لاہور بڑھنا ہے، اس کے کرایہ ارا دے جنے مڑ کرایہ تو میرے کو ہے ہی کوئی نہیں، کیسا چاہیے ودا ہے جن میں پگڑی چاہیے ودا، اینک چاہیے ودا، ٹوپی چاہیے ودا، ڈیری چاہیے ودا، قلم چاہیے ودا، تسا جتنے بندے بیٹھے ہو تسا سارے آخر بے وقوفا جیڑی شاید لوڑ آئی وہ تو چاہیے انادرو بغیر پگڑی ٹوپی رومال تو بغیر تو سفر ہو سکتا، پر کرایہ تو بغیر سفر نہیں ہو سکتا۔ اگر کنڈکٹر بس رکوا دے استاد جی بس روک دیو، انہوں کلے لا چھوڑن تک قصور ڈرائیور دا اسی یا کنڈکٹر دا؟ جی میں تھوڑا جہا ڈورا تھوڑا جہا سواری کا قصور ہے، جڑی کرایہ کیوں نہیں چال گئی؟ انجیار اتو دا ایک بندہ ممدال دا دے گل پھلا دے ہار، کلیاں دے ہار، پیسے دے ہار، حاجی حج مبارک لاہور ایئرپورٹ سے پہنچ گیا۔ ایئرپورٹ دے عملہ امیگریشن دے عملے نے پوچھے صوفی صاحب کی دے وینا ہے جڑے مکہ تے مدینہ وینا، انہیں آخیا جی مکہ مدینہ وینا ہی نہ تو سن پاسپورٹ ٹکٹ تے چیک کروا جانے، وہ تو میرے مڑ یاد ہی کوئی نہیں رہے کہ شدین یاد رہی نہیں، احرام یاد رہے تو اتنی فرمائشیں یاد رہی ہیں، جناب کو نمبر یاد رہے۔ مسلمانوں یہ بندہ قطعا مکہ یا مدینہ نہیں بن سکتا، قصور ایئرپورٹ والے کا نہیں، اسے بندے کا بشمول من میرا یہ مقصد نہیں میں تو آپ سے تنقید کرا، میں اپنا نا پہلے لینا پیا میرے سمیت عرض کریں گا کہ توجہ نال گل سن لو، جنت کے دروازے پہ فرشتے موجود ہو سن کدے وہینا ہے جب میں جنت جمعنا انہیں آخنا جی جنت جمعنا ہی تو سانو پاسپورٹ دکھا جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی دی مہر لگی ہے۔ کوئی یہ مارج کرے نبی وسلم کی فرما برداری کرے، نہ فرمانی نہ کرے۔ ایسے موقع پہ چار کام کیتے کرو جڑا شریعت دا حکم ہے، اس کو علاوہ شریعت دا حکم نہیں۔ پہلا کام جڑا بندہ فوت ہو کفن دفن کا انتظام کرو، یہ شریعت۔ جڑا بندہ فوت ہو گیا کفن دفن کا انتظام کرو۔ اگر کوئی تیجا بندہ ماشاءاللہ گڑیاں شڑیاں ویچ کے تو میں اندازہ لائی بیٹھا الحمدللہ بڑے بڑے ساڈے مخدوم مکرمان تشریف فرمائے، انہوں کی خدمت خصوصاً اگر کر سکتے ہو تو غریب بنا غلط۔ اگر کوئی تیجا بندہ آکھے غریب کوئی فوت ہو گیا، بھائی تسا پریشان ہو گیا ہے، قبر دفن کفن دا خرچہ میرے کو لے لگیا ہے، خدا نو راضی کرنے دا بڑا زبردست دوری۔ اللہ کو دولت دیتی ہے تو اللہ کی مخلوق تے ترس کرو۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے دکان بنائی، اس اپنے ملازموں آرڈر جاری کر دیتا میرے ملازموں میری دکان سے اگر کوئی غریب آ بنے، حاجت مندہ بنے، ضرورت مندہ بنے، ادھار مند گئے میری دکان کو خالی واپس نہ موڑیا کرو۔ بیچارے کو ہمت نہیں آتا مہینے تو بعد مینو پیمنٹ ہونی، 15ویں دہاڑے مینو دہاڑیاں ملنی، میری پھٹی کھلوتی ہے بیچ کے دانت بیچ کے یا جناب اس آخیا کنک بیچ کے میں دیسا۔ کوئی ایسا مسئلہ بن گیا بیچارے کو پیسے نہیں ہوئے، وعدے کے مطابق پیسے نہیں پہنچا سکیا، اس دے سردار نے آخیا ود بھی اگر آ بنے نہ دے پیسے انہوں ضرورت ہوئے کوئی سودا ادارا منگے تو دے دیتا کرو۔ ایک ترکہ بھی میرے اللہ دا مخلوق بھی میرے رب دی رحمت للعالمین تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس لئے بندہ مر گیا اللہ پاک نے فرشتیاں نو فرمایا میرے فرشتیوں اس بندے نو میرے کو لایا۔ ساری حدیث کے الفاظ تو یاد نہیں، اے جملہ تھوڑا جہا مینوں یاد ہے۔
اللہ دی بارگاہ جدو پیش کیتا گیا اللہ جل وعلا شانو نے فرما انا احق بزامن کا تجاوزو انہو اے میرا بندہ تو ضرورت مند محتاج ہوں غریب ہوں حاجت مند ہوں تیرے کل اگر کوئی آمنیا جس کو کاشا نہ ہو گیا تو اس نو کچھ نہ ہوا تھا آج تو میں قادر کریم کو لوں آ گیا تیرے پلے بھی شاید کئی نہیں اج میں بھی تینوں کچھ نہیں ہوا تھا جسے چاہوں اسے چھوڑوں جسے چاہوں اسے چھوڑوں جو چاہوں پکڑ لیتا ہوں تو جب تو سودے مفت دیتا تھا میں جنت مفت دیتا ہوں تو راحت ان کو دیتا تھا مصائب آپ سہتا تھا تو راحت ان کو دیتا تھا مصائب آپ سہتا تھا میں تجھ کو کچھ نہیں کہتا تو ان کو کچھ نہ کہتا تھا اس واسطے عرض کریں پہ بھائیوں خصوصاً جڑے ماشاءاللہ جنہوں اللہ پاک نے دولت دیتی ہے تو غریبوں پریشان نہ کیتا کرو نہ دیتے قرض کیتا یہ نہیں کہ فلانے میرا رعایا ہوتے تو میں ووٹ نہیں دیتا وہ ککڑیاں چوا لیاں بیٹا چوا لیاں مجھی چھڑوا لیاں عزت برباد کروا لیاں نجائز مقدمات فرضا دیتا میرے بھائیوں میں تنقید نہیں کریں نہ پیاز رہے ہمدردی پیا نہ بزرگوں جو اتنے کسی تے ظلم کرے سو ان جیل چ بند کروا کے پھر خدا کی جیل چ بند ہونے واسطے تیاری کر کے یہ نہیں کہ جناب غریب بندہ نہیں اتنے کوئی دے کوئی اتنے انہوں نے بھیتر لگن پہ دے کہ انہوں نے لگن نہیں بھائی نہیں اس واسطے غالب شیر ظالم و ظلم پہ اتنے نازا نہ ہو دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے وہ سنے گا صدائیں یقیناً میری کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں اتنے چھوٹے رگڑیون پہ دے گئی رگڑیون پہ اس واسطے مارد کیتا کوئی تن ووٹ دے نہ دے تھوڑی سپورٹ کرے نہ کرے کوئی غریب ہے اگر ہمدردی ہو سکتی نہیں تو ہمدردی کیتی کرو آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء فرمایا زمین والے تے تساں قرض کرو آسمان والا تواتے قرض کرے سی حدیث پاک کے جاندا آزاد بیچاری مائی آئی ہاں جی ویندی پئی آئی جنگل کتا مردا پئی آئی ڈل نال کھلوتی آئی کوئی بیڑ بساواں لوٹا مال رسی کاشی گائی نہیں اس بیچاری اپنا بوچھڑ پاڑ کے رسی چ بنائی موتیاں دی جُتی جائی ونی آئی پائی ونی آئی پولے دے نال بن کے ڈل پانی کڈیا سو گلورا مردا پئی آئی اس دے منہ چٹ قطرے پے او دی جان آ گئی اس خدا دے عرش نو ہلا کے رکھ دیتا حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اللہ شاہد رحمت میں ان جوش آیا اللہ پاک نے فرماتا ہے میری ادنا مخلوق تڑپ دی پئی آئی اس دے اوتے تے ترس کیتا میں خدا تیری زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیتا جنتیں بھیج دیتا بس کتے تے کوئی ترس کرے تو اللہ سے وہ بخش دے تے بندیاں تے کوئی ترس کرے تو خدا نہ اس واسطے عرض کرے تا پیا خدا دی مخلوق تے ترس کیتا شیخ سعدی رحمت کو بڑا عجیب پیارا جملہ فرمایا آپ نے فرمایا یادگاری کے وقت تو سما خندہ مہند تو گریاں اور سونا تین پتہ ہے جیسے تو جمیا اس نے سارے ہستے تے تو رونا کیونکہ بعد نہ روے تو گھر نہیں پریشان ہوئے تو کیوں نہیں روندا فرمایا تین یاد ہے جس نے تو جمیا سارے ہستے تو رونا چنا باہر عزیز فرمایا زندگی ایک گزار کے بوقت مردن تو ہما گریاں کو بند تو خندہ مرے تو سارے روندے کھلوتے ہوئے تو اللہ پاک دی بارگاہ ہنس ہوئے لگا بس تو ضرور بٹھوں میں والی زندگی تو چنگی کائے نہیں ہوتی ڈیب والی تھپا کی نہ کسی نے تکلیف نہ پہنچائی کرو یہ نہیں اللہ سے مار دولت دیتی ہے تو اس بند بولتے تو غریب تنگ کرنا شروع کرنا اس واسطے عرض کریں دفعہ غریب نال بھلا کیتا انہوں نے کفن دفن کا انتظام کیتا اور اگر کوئی نہ کرے تو یہ بندہ فوت ہو جائے مرن والے دے کرکے دے وچوں اس کی ملکیت بلا تقسیر و بلا تبذیر درمیانہ خرچ کر کے کفن دفن کا انتظام یہ نہیں ساری جنگلی زبان چادر پرائی کڈ تے بولا تے کپا تو بھی
تو صحیح سنی ہو دیکھے یہ نہیں پرایا مال پکڑیا وا زبردستی جناب بے تاجا خرچ کرنا شروع کر جائز کوئی نہیں درمیانہ پہلا کام کفن دفن دوسرا کام توجہ نال سنو بزرگو اس مسئلے کا ساڈا بیڑا گھر کویا پیا میں اپنا حمید نہ اپنا نام کوئی نہیں مسلمان وہ کیا ہے شریعت کا مسئلہ بیان کریں اللہ جل والا شانوں کا پیغام پہنچے گا حضور علیہ السلام نے ان کوئی نہیں تھے تو آ کے دسنا نہ اللہ پاک نے براہ راست دسنا انہوں نے بندے آپ کے غلاموں نے پیغام پہنچا ہونا ہے میں پیغام عرض کریں گا پھر جڑا بندہ فوت ہوئے بھاوے مرد تے بھاوے عورت ہے شریعت کا مسئلہ اگر اس کسی کا حق دینا ہے تو دا حق ادا کرو حق دی ادائیگی کارا ویچنی پونیاں کارا ویچو مجیاں ویچو بسترے ویچو مکان ویچو گھرانیاں ویچو کئیاں ویچو بہولے ویچو مغلیاں ویچو قلعے ویچو اور عورتوں کی چوڑیاں ویچو ونگا ویچو میک اپ دا سامان ویچو ہر چیز ویچو شریعت کا حکم ہے جہاں بندہ فوت ہوا ہے اس کا قرضہ اتارو حق ادا کرو کیوں حضور علیہ السلام نے خود فرما ان النفس معلق بالدین جتنے تائی بندے کا قرض ادا نہ ہو سی آپ نے فرما اس بندے جنت کوئی نہیں مسلمانوں کے بڑی ساڑھے نال ہاں جی میرا یہ مقصد تو ماحول ساڑھے پاسے بننے اگر قریض کے نا آدھے میرے کی کئی کھلوتی کی نہیں تھا دے رہا کی کئی نال خبر ہے ہاں جی پیو دینا پوتر میرا میرا پوتر 100 روپیہ کرائے تے بن کے ملتان بن کے فلانی شاہ لایا چور واپس آ گیا اس آ گیا بابا 100 روپیہ اس آ گیا میرا پوتر میں تو کرایہ جو دیتا ہے تو کرایہ نہ ہو دیتا نہیں بابا میرا کوٹ لگ گیا کنڈکٹر چھاپ سے آئی میں اندر وڑ گیا اندر وڑیا میں چھاپ چڑھ گیا بابا دا واہ میرا پوتر چھاپ بڑا دھیان ہے 100 روپیہ تو بچایا یہ نہیں پتا آپ ہی حرام کھانا پیا اپنی اولاد نو حرام کھوائی پیا خود ہی 2 دفعے جھڑکی دی اولاد ہی 2 دفعے بہت پٹے دیا ساری اولاد نہیں بنے دی اولاد میں کیا قصور ہے کوئی وکھا دے کھوائی دے کے کہ دندم بھی رویت جو دے جو از مکافات عمل غافل مشو فرما کڑک گڑے سو کڑک جمسی جوار گڈے سو جوار جمسی مکئی گڈے سو مکئی جمسی کماند گڈے سائے کماند جمسی اولاداں نو حرام کھوایا انہاں دے حرامیت دے اثراتوں سے حلال کھوایا حلالیت دے اثرات اس واسطے آج کریں تو میں غلط کام نہ کیتا کہیں دے موبائل لکا لیا کہیں دی سم لکا لئی ہاں جی جناب کہیں دے پٹھے وٹ لے کہیں دی بوڑیاں پٹ لئی کہیں دے گملو پٹ لے کہیں دے دانے کھو لے کہیں دے اب کھو لیا کہیں دی کاشا جا لئی ہاں اج کل ٹرالیاں ودیاں چلدیاں تواڈے پاسے تواڈے پتہ ساڈے پاسے تے میں ویکھنا جناب بال لگ ویندے مگر وڈے وڈے گنے چھڑنے شروع کر دیندے تے جناب بابے آ میرا پتر اور میرے ملتان کے نہیں پھد دے نہیں تو کولا جیا گنا چھپے پتر مہی منہ میٹھا کر لئی سا کپی تنا دے عرض کریں پہ بزرگوں غلط کام ہی نہیں بالکل ایسا کام نہ کیتا کر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت دے اندر بڑا دورو جنازہ لایا گیا عرض کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہربانی فرماؤ ادھر جنازہ دا پڑھا دیو اللہ کے نبی نے فرمایا اس دا حق تو نہیں دیونا ادھر برسا نے آکھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر آیا حق دیونا ہے سنو جواب میرے مسلمان بھائیو توجہ نال شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات ممکن ہے اللہ پاک کسی نو عمل دی توفیق دے دے وے اوتے برسا نے جس لے آکھیا پرایا حق دیونا ہے اللہ دے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا صلو علی اخیکم جس پرایا حق دیونا ہے ادھر تسا آپ جنازہ پڑھو میں محمد ایسے آدمی کا جنازہ پڑھاون واسطے تیار نہیں آپ نے جنازہ نہیں پڑھا خود اندازہ لو کہ بڑھ سی میرا نہیں مقصد میں تو آتے طرز بیٹھا کرے نا میں جو مولوی سارے مولویاں کے مگر نہ جناب لگ گئے کرو میں اپنی گل کریں پیا چونکہ علماء دی شان حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمائی ہے بہت بڑا انہاں کا مقام ہے میں جے کہ کریں جناب ایک تاریخ تے کئی پروگرام دیتے بس ایڈوانس انہاں دے کو لا لیا فیساں بس ساری جنوبی زبان آدر جیتے ویکھیاں چوپڑیاں ادا ہی ماریاں روکڑیاں جی جاتا فیس دے دئی نہیں بھاوے کوئی مولوی ہے بھاوے کوئی پیر ہے بھاوے کوئی چھوٹا ہے بھاوے کوئی بڑا ہے آج کرنے کا جڑا پڑھایا حق پاسی کیا مطلب جڑے اس کے بعد پرسوسی بندے جنت نہیں بنا جن کا کرانا ہوگا
یہ حدیث میری گل نہیں نہ میرے پیو کی گل ہے. میں کہا ہمدردی تو اللہ کرے گا. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسن دی انگل فردی وی دے دوسرا آپ کا چھوٹا بال ہے مدینے دے وچ صدقے دی پیٹ پئی آئی. اس حسن نے ایک چھوٹا جہا دانا پیٹ دچا تے منہ وچ جگہ دیا. اللہ دے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منہ پکڑ کے فرما بیٹا کس 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 حسن پتر پیٹ نہ نکلے نہ نکلے نہ نکلے. اسا ہاشمی سید قریشی ہے ساڈے واسطے صدقے دا مال حلال نہیں. آپ نے انگلی مبارک داخل کر کے پیٹ دا دانا باہر کر دیتا. مینو سمجھا گئے میرے امتیو میرا دامن بھی پا کے میری آل دا دامن بھی پا کے جی سارے پچھو آنا چاہتے ہو تو اپنا دامن پاک کر کے اوے آئے. ورنہ فرما میں نہ ایک دارا پیٹ دا بال کھا گیا کہڑا کعبہ ڈنگا ہو گیا یا آسمان ڈھائے پیا یا آخنا میرا پتر رج کے کھا لا. میں جو کہنا دا سردار خدا کوئی پینڈو نہیں کو بخش پا سکتا رج کے کھا لا. نہیں بھائی بزرگوں اللہ دے نبی نے دانا پیٹ دبایا نہ کھانا. ہوں اس وڈیا میں دلی سبکی میں تھوڑے سامنے پیش کرا. اس واسطے آج کریں پیا پرایا حق بالکل نہ کھاتا کرو. جو کھاتی بیٹھے کرو گا واپس کرو. کہہ کوئی مال ٹکا پیسہ کاشا لکائی ہوئی نے انہوں نے حوالے کر دیو یا انہوں نے ادا کرو یا انہوں نے کوئی معافی منگو. ورنہ ہر بندے اپنی قبر آب انہوں حساب کتاب اگا دیونا پوسی میری گھڑی بھائی ہو گئی ہے. اس واسطے میں اتوں بریک لا کے اگا چلنا تے سامنے تاکہ میں گلا چار پوری حل کر دے. پہلی گل یہ ہے بزرگوں تجہیز و تکفین کفن دفن دا انتظام کرو. دوسرا میں عرض کیتا جی اس حق بولنا جی اس حق بولنا کسی کا حق ادا کر. صحابہ نے پوچھا وسلم میری امت کا غریب کیڑا ہے. آپ نے فرمایا میری امت کا غریب ہے جس کو نہ. صحابہ کو آپ نے پوچھا غریب کون ہے. صحابہ نے آخر جس کو پیسہ ٹکا نہ بھی جی تو سکتے میں اسے غریب سمجھے نے. آپ نے فرمایا میری امت کا غریب اے نہیں میری امت کا غریب ہے یوتا بے صلاۃ و صیام و صدقۃ و زکات جس نے نماز پڑھی عمرے کی حج پڑھی تلاوت کی لال لال اکل مال ہاذا قید مال کھا گیا قید غیبت کی تھی قید گیلا کہنا زیادتی کی قیامت اللہ صاحب تو کا ویسے اللہ سائیں ایتیاں نیکیاں انہوں دے دے سی ان فنیت حسنات قبل ما یقضى علیہ. فرمایا اگر جناب نیکیاں دی ختم ہو گئی اجے تک حق باقی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اخذ من خطایا وکنا دی برائیاں لا کے سر تے رکھیاں ویسے ثم طرح فی النار کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا بڑے دریک کے دوزخ داخل کر دے سن میری امت دا غریب اے نیکیاں کما دیا یہ دوے لا کے برائی دوے دی برائیاں لا کے دوزخ. اس واسطے آج کرے گا برائے حق کا احتیاط کیتا. نمبر 3 جائز وصیت اس کی تھی تو ترہائی مال کی جائز وصیت پوری کی تھی کرو. آ کے میرے مال نہیں رکھا تو جائز کوئی نہیں. دریا جو سب کو جائز کوئی نہیں. اگلا چھوڑ جائز کوئی نہیں. آ کے مدرسہ بناؤ مسجد بناؤ غریب نو دیو مسکین نو دیو بیوہ نو دیو یتیم نو دیو. ترہائی مال جو دی جائز وصیت پوری کرو. آخری گل کریں پہ بعد ختم. چوتھا سپارہ سورت نساء دے پہلے رکوع دی آخری آیت ترجمہ پہ کریں جہے قرآن دا مرضی اکھنے ترجمہ چاہ کے ویگ لویا ہے. غلط ہو میں میرے کو موبائل نمبر لا لویا میں نمدار والی پول سے ساڑھ کے بجا سزا دیا. میں اگر ہمدردی پہ گل کریں بزرگوں کسی نے تنقید مقصود نہیں. اللہ صاحب نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی جیڑا بندہ یتیم دا مال کھا گیا. میں نہیں پتا سارے جڑے بزرگ انتقال کر کے انہوں کی اولاد چھوٹے یا بڑے میرے علم میں نہیں بزرگوں. وہی مثال دینا پیا بابے جی اور فوت ہو گئے انہوں کا کاروبار بڑے پوتر دے ہاتھ چاہیے بچ نابالغ بچہ بھی آئی. اچھا بابے جی اور مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے بینک چائی چھوٹا بھیرا آئی ان پتہ کوئی نہ بابا فوت ہو گیا. وڈے بھیرا کے چکر چلایا 9.5 لاکھ ہڑپ کر گیا. سر کی مجھ اپنی اکرانی پہ جو بدھی سر کے مکان سے آپ قبضہ کر گیا. سر کی زمین اپنے نام کروا لی. چھوٹا بھیرا جس نے بالے ہونا تھا میرا بھیرا بابے کا صرف 50,000 روپیہ بن کے کھائی تو میرا چھوٹا بھیرا حصہ تو میرا ہی بنتا ہے پر میں تیرے کو نہیں مل لینا. جہاں 9.5 لاکھ کھڑا پلائی کھلوتا ہے وہ
سن لو بزرگو، اللہ سائیں نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی، جڑا کسی یتیم کا مال کھا گیا، بھاوے بیرا، بھاوے چاچا، بھاوے ملیر، بھاوے چچیر، بھاوے ماسی، بھاوے خالہ، بھاوے پھپھی، کوئی جڑا کھا گیا، اللہ سائیں فرمایا انما یاکلون فی بطونہم نارا، انج نہ سمجھن کہ مرحبات جنت تے فروغ سبتے تے لڈو کھاندے پے، اپنے پیٹ اگ دے انگارے نال کرے۔ بس یسلون سعیرا، جو قرآن نو سچا منے دیو، مصطفیٰ نو سچا منے دیو، خدا نو سچا منے دیو، تو گل انہاں دی اللہ سے فرمایا مر سن تو میں نہ دوزخ پیدا ہو۔ میری گل نہیں بزرگ، نہ میری گل ہے نہ میرے پیو دی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ سے فرمایا اگر بندہ فوت ہو ونجے او دے پتر بھی ہون تے دھیاں بھی ہون تے ایک پتر نو اتنا دتا کرو جتنا دو دھیاں نو زمین دا۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر ترائے پتر ہوئے تو ترائے دھیاں ہوئے تو کر کے کتنے حصے کر سائے؟ جی جزاکم اللہ، ایک بندہ پورے مجمع میں بولیا ایک کنال دے کتنے مرلے ہوندے؟ یہ تو سارے بولیں دے تو تمہیں خیر ہوئے انشاءاللہ کبیر والے حضرات ہے جی، جیڑی چیز کی ضرورت نہیں وہ پکائی وجن موت ہر گھر چاہیے۔ جزاک اللہ، بالکل 9 حصے ہونے، ایک حصہ مل سی 3 حصے لے گئی بہن، ایک حصہ وہ لے گئی، باقی بچے 6 حصے 3 برا ہے، 2 حصے برا لے۔ مرن والے کی ملکیت ٹھوسی اولے ڈنگر بالوں نے جیڑی چیز بھی ہے، بھاوے پگڑی ہے، بھاوے ٹوپی ہے، بھاوے اینک ہے، اس براواں کا بھی حصہ ہوتا ہے تے بہنوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ ساڈے علاقے لوگ بہن بھی سنے آدھے جی بہن مینو معاف کر چھوڑیا، مسئلہ سمجھو میرے بھائیو، کوئی معافی شافی کائی نہیں ہوتی، میری بھی داڑھی چٹی ہوئی بیٹھی تے کول تھے زندگی گزرے دیا، یہ تو لوگ آتے کہ مینو بہن معاف چھوڑیا، بہن معاف کر چھوڑیا، اج تک میرے کن نے نہیں سنیا کدی بھرا ہوئے کہ میں بہن معاف کر۔ کیوں بھائی؟ تھوڑا ساڈا پیٹ ہے تو انہوں کا کوئی نہیں، تھوڑی ساری اولاد ہے انہوں کی کوئی نہیں، تھوڑی ساری آمدن انہوں کی کوئی نہیں، یہ غلط رواج ہے، انہوں کا ترک انہوں کے حوالے کر دیو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان کن نشان فوق سنتین فلہن ثلثا، ایک بندے میرے کو پوچھے پیا مولوی صاحب، میں کہا جی جڑے میرے پیو میری بہن نو 6 لاکھ دا جائز دیتا ہے، کتنا؟ میں نے کہا کہ میرا ہی کوئی نہیں بنتا، میں نے آخیا میرا چند تینوں اپنی بہن کا جہیز چبھتا پیا ہے، کبھی تینوں بہن کی گل کی ہے؟ میرا میرا مڈل کیتا، میٹرک کیتا، ایف اے کیتا، بی اے کیتا، ایم اے کیتا، پی ایچ ڈی کی، بابے لاکھوں روپے تے خرچ کیتے، میرا حصہ کوئی نہیں بنا۔ بہن نہ نہیں لیں گے مگر پتہ تیرے پیٹ کیوں ڈال شروع ہو گئی، کیوں مروڑ شروع ہو گئی۔ اللہ کا حکم بہن شادی ہوتی ہے۔ ساڈے علاقے 18 گاڑی دے لوگ بہن کی شادی نہیں کریں گے، دھیوں پر نہیں دینے جی، مڑ ایک دمٹ پڑنا یہ دمٹ نہ زمین دیونی پوندی، زمین چاہ دے خبر ہے نا مسلمانوں جن کی زمین بالکل کائی نہیں وہ نہیں کھانے پہ، میں خدا کی منی تو خدا میں وقت مار دے نہ غلط بندہ کام کرے، ورنہ پچھو عیاشیاں ساری اولادہ کرے سے لکھتا رکھا سانو لگنے، بندہ ایسا کام نہ کرے۔ ان کن نشان فوق سنتین فلہن ثلثا ما ترک، اللہ صحیح فرمایا 2 یا 2 تو زیادہ بیٹی ہیں تو انہوں نے 2/3 ملتی۔ ان کن نشان فوق سنتین فلہن ثلثا ما ترک، صرف 5 منٹ رہ گئے، میرا توجہ کرے تاکہ گل سمجھ آ رہی ہے۔ ایک دیے تو انہوں اد دیو، والے اب وحل کل واحد منہم السدس مما ترک ان کان لہ ولد، اللہ سائی نے فرمایا اگر مرن والے دی اولاد بھی ہوئے تے پیو ماں بھی ہوئے تو وقت پیو ماں نو کتنا حصہ دے سو؟ جی ہاں ماشاءاللہ، یہ پٹواری صاحب ہیں یا مولوی صاحب ہیں یا کچھ صاحب یہ دے ہیں صحیح جزاک اللہ۔ 6واں حصہ پیو دا تے 6واں حصہ ماں دا۔ میں اپنے علاقے گل کی تھی، ایک بندہ میں نے پیا کہ مولوی صاحب اصا کدی پیو ماں نو کاشت دیتی ہوئے تو تینوں دیواں سچی گل کی دے ہی نہیں۔ 6واں حصہ ماں دا، 6واں حصہ پیو دا، باقی ترکا اولاد نو ملتا ہے۔ علم یکن لہو ولد ووارثہ ابواہ فلأمہ الثلث، فرمایا اگر وہ دی اولاد مرن والی دی کائی نہیں، صرف پیو ماں ہے تو ود ماں نو کتنا حصہ ملتا ہے؟ جی 3 کا مانا جان دیا نا، تہائی مل سی ماں نو تے 2 حصے ملتا پیو۔
من بعد وصیت یوسی بہا او دین، دین کا معنی قرضہ، اور دیکھ لو اللہ سے خود فرمائے مرنا اللہ بھی کیا اس کے اندر قرضہ تو نہیں ہے۔ اس واسطے آج کریں نہ پہ پرایا حق نہ کھاتا کرو، خطرناک مرضی ہے بزرگوں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اللہ پاک نے فرما کر کہہ دی سوانی بہت توجہ ہے کہ کائی نہیں توجہ کرو تو میں دارد کرا نہیں تو بات نہ کرے نا جی ہمیں پابندی کرے سبق کبھی زیادہ وقت تھوڑا ضائع نہ کرے، سب بازے بندے سمانیاں میں ہی نہیں دینے، یہی بڑی بیماری ہے، کر گئی دے دینا۔ اس مرن والے نے اگر نمازاں نہیں پڑھیا، نمازاں کا فدیہ دے قرض آئے، اس روزے نہیں رکھے، روزے کا فدیہ دے قرض آئے، جہے تسا فصلوں کے مالک بیٹھے ہو 20 حصہ قرض آ تو اللہ کا دینا پڑتا۔ اگر اپنا 20 حصے 20 من چھٹی کے گھر لے گئے ہو، 20 گنگلو گھر لے گئے ہو، 20 اب گھر لے گئے ہو، 20 جناب بھوکا گھر لے گئے ہو، 20 وسل گھر لے گئے ہو، اگر فرمائیں 15 منٹ ہو رہا وہ مجھ ناراض نہ ہوا پہ میں بیٹھا پہ قرآن نہیں بیٹھے مولوی کا حال میں کوئی چٹھی داڑی نہ کوڑ بیٹھے مرے میں گھڑی دے ویدا بیٹھا ہوں مینو آخیا نے ہوں مجھ سے ناراض کسی بندے نے ہونے کی اجازت نہیں۔ ہاں اس واسطے عرض کریں گا کہ ہوں میں تھوڑا جہا عرض کریں گا کہ میرے بھائیو قرضے نے سارے قرضے یہ تا ہیلا کھانے وال ہے، اتنا ہی میں ایک بار لے آتا نے نکاح پڑھا میں سچی گل پہ کریں نا بزرگوں میرے نام بڑا ارمان لگا، اجے تک نکاح بھی نہیں ہوا، اجے تک نکاح بھی نہیں ہوا۔ اس نوجوان دا پیو میں پیا کہ میں کتنا 3000 روپیہ منہ لے، اچھا میں پیا کہ مولوی صاحب اگر بیوی گھر والے مہر معاف کر دے تو معاف ہو گئی نا، خود اندازہ لاؤ بزرگوں بیچاری ماں نو چھڑے دیے، پیو میں چھڑے دیے، بہنوں میں چھڑے دیے، قوم برادری میں چھڑے دیے، ایک نو گل لے لیے یہ 3000 روپئے دے دیے، پیڑ پکی پی۔ مسلمانوں سوچو دسے تصا کپڑے دھوا کے ویکو تا کتنا خرچ ہوتا ہے، تصا روٹیاں واسطے کوئی باورچی رکھ کے ویکو تو پتہ لگے بزرگوں یہ بیچاریاں تھوڑی روٹیاں چھوڑی یہ روٹیاں پکائی بیڑے پوکر دے دی تھوڑے بالوں میں پلے دیا، دیہاتی عورتوں نے چھوٹیاں پٹھی وڈے دیا، بھاٹی چن دیا، کٹی چن دیا، کتنے بیچاریاں کام کریں وقت بھی بندے بہر دیون واسطے انہوں تیار ہیں۔ یہ قطر جائز نے بزرگوں یہ پرایا حق کے ادا کرنا پہنچی، اس واسطے آج کریں گے کہ مرن والے نے نمازاں نہیں پڑھیاں انہوں کا فدیہ دیو، روزے نہیں رکھے ہر روزے کا حساب کر کے فدیہ ادا کرو تاکہ وہ جان چھٹے۔ اور اگر اس بندے دے اشر زمین کا اشر ماج کریں گے 20 حصہ تے واسطے بالکل جائز ہوئے، یہ انجین اگر 20 گنگلو گھر چاہی گئے ہو، 20 گاجرا گھر لے گئے ہوئے، 20 جناب من دانج دے گھر چاہی گئے ہوئے، 20 کیارا گھر لے گئے ہوئے، اللہ کے رستے چ نہ دیتا یہ روزی انجے پنی تو گئی ہے جی کسی کو ایک من دھد ہوئے تو چھڑا کی موت نہیں بات ہونا سارا دھد پڑی، ایسا غلط کام بالکل نہ کیتا، 20 حصہ تھوڑے واسطے بالکل جائز نہیں، اللہ پاک کا حکم ہے یہ قرضہ ادا کرنا پوسی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف فرمایا نہیں کر کے دکھایا بھی ہے، جون جولائی دے دے آ رہے ہیں موسم گرمی دائی اللہ جل والا شانو توانو مینو ادب نال حرمین پاک دی زیارت نصیب فرمائے۔ مدینہ منورہ دی گل ہے گرمی دا موسم آئی جی میں دیہات بندے گلو لائی ودے ہوندے، اس صحابی کا نام ہے اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نو گلو لائی بیٹھائی، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک کھجور دی چھڑی تے سوٹی آئی، فتانہ فی خاصرتہ بعود، جی میں پیار چک سبان چک چمرے دیو وہ دیوار چپٹے دیو انہوں تھپڑ مرے دیو جا ان یار محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ سوٹی صحابی دی وکھی توڑ دیتی۔ کنا دیاڑے تو بعد میرے پیارے مسلمان بھائیو کائنات دا سردار اولی آخرین دا سردار
ایک دیاڑے جناب اپنے شاگرداں تے اپنے امتیاں تے صحابہ دے سامنے کھڑے ہو گئے، مسجد نبوی دے اندر اعلان فرما دیتا، اے میرے صحابہ میری زندگی دا پتہ کوئی نہیں، میں کس ویلے چلا بنیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں دا حق دیونا ہے تو میرے کل اتھائی وصول کر لو، میں اگا دیون دے قابل نہیں۔ ایک کائنات دا سردار ہے، ہن جناب کوئی پیو پتر نو آکھے میں دے ہاتھ چومن واسطے تیار، کوئی استاد شاگرداں نو آکھے سواری پیدا نہیں ہوندا، کوئی پیر مرید نو آکھے سواری پیدا نہیں ہوندا، مسلمانوں کوئی ایم پی ایم این اے جناب رعایا نو آکھے سواری پیدا نہیں ہوندا۔ گرامی قدر بزرگو جے نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ 5.5 سال پورے حسن یا خیر نال تختہ پہلے دھڑم، یہ تو او کائنات دا سردار ہے۔ اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا ورفعنا لک ذکرک، اے میرا پیارا میں اتنا تیرا شان بلند کر دیتا ہے، تو کسے دے ووٹ دا محتاج نہیں ہو، جتوں تائیں میں خدا دی خدائی ہے اتوں تائیں تے مصطفیٰ دی مصطفائی ہے۔ لیکن ویکھو نہ سانو آپ نے سبق کیڑا دیتا، آپ کھڑے ہو گئے سانو دس گئے کہ پرایا حق لائے کہ نہ ہوئے آئے پہ، جس لئے آپ نے صحابہ کے درمیان اعلان کیتا، ایو اسید ابن حضیر آخر چ بیٹھ ہو جائی، ایک کھڑا ہو گیا، اس نے آخیا اصبرنی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تواڈے کولوں حق لینا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جس ویلے گل کیتی، صحابہ دیاں طبیعتاں بڑیاں خراب ہوئیاں، پتہ نہیں اسید پاگل ہو گیا، پتہ نہیں اسید منافق ہو گیا، پتہ نہیں اسید مرتد ہو گیا۔ پہلے تو آپ نے حق کسے دا دیونا نہیں، یہ دیونا ہی تو ساڈے کول لے لویا، ساڈے سامنے ساڈے محبوب دی بے ادبی تو نہ کریا۔ آپ نے جس نے اندازہ لایا ہدایت کا گریبان نہ پکڑ لوے، رحمت نے فرمایا نہ روکو راستہ اس کا، میرے تک اس کو آنے دو، نہ روکو راستہ اس کا، میرے تک اس کو آنے دو، بے شک لے انتقام اپنا حساب اس کو چکانے دو۔ مسلمانوں صحابہ نے رستہ دے دیتا، رومن پہ گئے، پتہ نہیں ساڈے سامنے ساڈے محبوب نال کی کروں، جویں تواڈی میری جناب محبت اولاد نال ہوندی ہے، ساڈی اولاد نوں کوئی بجا دے تے کتنی کاوڑ لگدی ہے، تکلیف ہوندی ہے۔ صحابہ نوں اپنی اولاداں نال اتنی محبت نہیں جتنی محمد رسول اللہ نال ہے۔ آپ نے جس نے روک دیتا صحابہ رومن پہ گئے، آدم نہ ہوتے ہم یہاں موجود، گھر جاتے تو اچھا تھا، ایسے حالات سے پہلے جو مر جاتے تو اچھا تھا۔ محمد چاند کی مانند صحابہ آپ کے تارے، ابو بکر و عمر عثمان حیدر رو پڑے سارے۔ آپ نے روک دیتا انہوں آون دیو، میرے پیارے مسلمان بھائیوں حسین کولوں آ گیا۔ اس کو بڑیاں دلیلاں میں تواڈے سامنے کیویں پیش کراں، بار بار پیانا پرایا حق کھا کے نہ مرے آئے پے، کسے نو تکلیف پہنچا کے نہ مرے آئے پے، آخرت نو موقع نے آ گیا حسین۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حسین اے دس نہ میں تیرا کیڑا حق دیونا ہے؟ حسین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تسا مینوں ایک دیاڑے مارے، اللہ دے نبی دے تمام صحابہ دے سامنے فرما دیتا حسین یہ میں تینوں مارے آئی تو بھی مینوں مار لا۔ ہوں کوئی بندے دے سامنے میری گل چ کرے میں تین شرم ہی نہیں آیا جناب، اتنے بندے دے سامنے میری بےزتی جو کی میرے پلے تے کسے چھوڑی ہے، وکھرے مینوں گل چ کرے، ایک کائنات دا سردار ہے۔
صحابہ دے سامنے آپ نے فرمایا حسین جی میں تینوں مارے آئی تو مینوں مارنا او میرے ویرو ہن گل سنو حسین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بدلہ تو لینا ہے پر برابری نہیں ہو سکتی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین کیویں نہیں برابری ہو سکتی اسید کا جواب سنو اسید نے عرض کی تھی ان علیک قمیصا ولیس علی قمیص کائنات کے سردار کے سامنے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس ویلے تسا مینوں مارے آئی میرے گل چولا کوئی نہیں تسا تو چولا پائی کھلوتی ہو برابری کیویں ہو سی میرے بھائیوں فرفع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن قمیصہ کائنات کے سردار نے سارے صحابہ کے سامنے اپنا قمیص مبارک اتار کے سائڈ تے رکھ دیتا فرمایا تیرے گل چولا کوئی نہیں تے میری گل چولا کوئی نہیں میاں مینوں مار گل سمجھ آئی نہیں بزرگ کو کہ اللہ کے نبی دا عمل تو دسیندا پیا محنت کریندا پیا کم نہ کرے ہے کہندا حق دبائی بیٹھی ہو تکلیف پہنچائی نے انہاں دے معافیاں منگو حق انہاں دے واپس کرو اتنے سوکھا کام ہی نے آخرت بڑی اوکھی نے بازے شونے بیچارے مزدور دہاڑیاں کریں مار صاحب خان صاحب ملک صاحب چودھری صاحب پیسے نہیں دیں کوئی تھانے تو ون نہیں سکتا وہ غریب دی شدید کائی نہیں اس کے گھر آٹا کوئی نہیں وہ اکھر کے سامنے اولاد تڑپ دی پئی ہے دوائی دے پیسے کوئی نہیں ایک وہ مزدوری دوائی بیٹھے جناب حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اجے تک مزدور دا پگڑ نہ سکے اس سے پہلے وہ حق ادا کر دیتا ہے اس واسطے آج کریں پہ سارے غلط کام میں گل تو میں ہی کرنی آئی بھائی اللہ کا نبی حق دینے واسطے تیار ہو گیا لیکن حدیث تو مکمل کر کے دے دینا جس ویلے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گلو لا دیتا حسین پیچھو کھلوتا ہی فاطمہ جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھلوتے ہیں جناب نے محبوب نو جفی پا گیا گنگڑی پا لئی وجعل يقبل قشہو فقال واللہ ما اردت الا هذا یا رسول اللہ اس کے کم کیتا مور نبوت نو چومنا شروع کر دیتا آقا یا رسول اللہ دی قسم میرا مقصد تے آئی روح پرور منظر تھا کیا عجب زمانہ تھا محبوب محمد تھے ہر یار دیوانہ تھا اسے کہتا میری جان فدا تجھ پر تجھے آقا مانا تھا مقصد میرا بوسے تھا سارا یہ بہانہ تھا آپ حق دیون واسطے تیار ہو گئے بھائی بس ہوں مکئی دا پیا ساڈے ہوندے پے صرف 5 منٹ باقی رہ گئے آج کریں کہ میں سوانیاں دا حق ادا کیتا کرو میرے تو جتا کرو میں جنگ ایک دفعہ رات نکاح پڑھاؤ واسطے لائے گئے ادو بیٹھے لڑکی کے والد کتنے بیٹھے لڑکا میں لڑکی کے والد کو پوچھا جی کتنا میں اس میں نہ کہ 1,71,000 سارے جنگ شہر کی گل 1,71,000 روپیہ میں لڑکے کو پوچھا میں لڑکا لائے گیا میں کہ ہاں میرا بچہ سن لے یہ مجھ گھر لے تھے میں پیا کہ تاری صاحب نکاح کا پڑھا چھوڑ پیچھے آپ ویکھی ویسی ہوں میں گل کرتے سارا لکھا ہی نا رنگ ڈنگ پائیے مطلب جی تو بال کی انگل پتی ودائی میں گل کرے پیا اس واسطے عرض کیتا سوانی کا حق کے تو دیو فرما بالکم نے سو ماتا رکھا زواجکم علم یکن لہن ولد اگر کہیں سوانی فوت ہو ونجے نکاح موجود ہوئے بھاوے رٹھی ہوئی ہے تے بھاوے منی ہوئی ہے نکاح موجود ہوئے سوانی کا دی فوت ہو گئی اگر اولاد کائی نہیں وقت سوانی دی بنگا سرخی پاؤڈر کجل مشاک پھوکا ہاں جی کنگڑ یہی چیز بھی ہے اسے خاوند کا کتنا حصہ بن گیا اچھا یار پروتا نہیں مکرے انجلا کیا 18,000 جو ہے پروتا کر گیا شالا تو سارے دیا سوانی عجیب ہی نہ مرنے جی یہ بزرگ بیٹھا تھا آمین ہاں جی چلو ماشاء اللہ آج کہتے کہ بیوی اگر فوت ہو وجے نا میرے بھائیو اگر اولاد کائی نہیں تو خامد نے ملتا ہے 8 کتنا
یہ تھوڑی جی دیر بزرگ تھوڑی جی دیر ویٹ کرو اور 2 منٹ بجے شروع کریں روٹی سے بندے بندے ویٹ اتنا میں مکئی کا پیا تھا کیونکہ ساڈے میری گھڑی تے حالی تھی دیکھ لو صرف 2 منٹ رہنے 2 منٹ صبر کرو یہ میں مکئی کا پیا بزرگ روٹی جان تو سمجھنے آ اچھا اگر پھر میں اولاد کائی نہیں تو ود خامد نو بیوی دے ترکے چوں ادھ ملتا ہے جی اولاد ہووے تو ود خامد دے ترکے چوں بزرگو میرا سونا جی میں ایک منٹ ٹھہر جائے 2 منٹ 2 منٹ صبر کرو جا یا میں بند کر ہیلو نہیں روک جا 2 منٹ گل نہیں سن دے گل تو کرن دے یا میں بند کر دینا میں جو ٹائم آخر میں گل نہیں ہاں بس 1 منٹ صبر کرو عرض کریں کہ اگر اولاد کائی نہیں تو خامد نو ادھ ملتا بیوی دا اولاد ہے تو چوتھا حصہ ملتا من بعد وصیت یوسی نہ بیاہ دین اللہ سے فرمایا وکھیا سوانی مت کہے جگ گلاس خراب کر چھڈے ہوے چھبی کدوری تے راہ لا گئی ہوے کڈھنی ساڑ سٹی ہوے ہاں جی پیرچ پیالی بن سٹی ہوے یا لائے دی ہو یا اولاد کو معافی کاشا بچے کا خامد دے دیا یہ تو اس لیے جس نے بیوی فوت ہو گئی اللہ سے فرمایا اگر خامد فوت ہو گئی تو ولہن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد اللہ سے فرمایا اگر اولاد کائی نہیں خامد فوت ہو گیا جی اینک پگڑی تسبیح رومال جراب جہی چیز بھی ہے اولاد کائی نہیں تو بیوی نو کتنا حصہ ملتا ہے چوتھا اگر اولاد ہے تو وقت بیوی نو ملتا ہے 8واں حصہ من بعد وصیت توصون بها او دین اللہ سے فرمایا کہ قیامت مولوی صاحب کہہ دی فیس پجا گیا تو بھائی ادا کرو واپس کرو اس واسطے عرض کریں نہ کہ میرے بھائیو 4 کام کیتے کرو تجہیز و تکفین قرضہ کا اتارو جائز وصیت تہائی مالک وہ پوری کرو مردے ویلے اس آدمی جڑی ملکیت اور شرعی لحاظ نال تقسیم کیتا کرو اپنی گھڑیاں تے بے شک ہوتا ہے دیکھ سکتے 1 منٹ ہی اگر کوئی نہیں وآخر تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اغتنم 5 قبل 5